بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت ساری عبادتیں ہیں جو لازم کر رکھی ہیں۔ ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے زکوٰۃ۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح صاحب استطاعت پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز ادا نہ کرنے پر جس طرح گناہ ہے، آخرت میں سزا ہے، اسی طرح جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے اور آخرت کے اندر اس کو بھی سزا اٹھانی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ بھی دینا ایک عبادت ہے، لہذا جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، یعنی کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے نمبر ایک تو آزاد ہونا شرط ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں۔ سمجھدار ہونا یہ بھی شرط ہے، ناسمجھ پر، پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا علم رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب کچھ شرائط ہیں زکوٰۃ کی جو اہم اور ضروری ہیں، ان کا جاننا بھی ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوں ہمارے پاس تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو چیزیں شرط ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ نمبر ایک، انسان کے پاس سونا ہو، 7.5 تولہ سونا، جو 87.5 گرام کا ہوتا ہے، تو 7.5 تولہ سونا۔ نمبر دو، 52.5 تولہ چاندی، جو 612 گرام کا بنتا ہے۔ نمبر تین، اس آدمی کے پاس نقد مال ہو، کیش جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے پاس موجود ہو۔ اسی طرح اس کے پاس مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہو، چاہے وہ سونا چاندی یا تجارت کا مال ہو۔ جیسے تجارت ہے وہ بھی بڑھتا ہے، تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکری وغیرہ ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ کیا صورتیں ہیں وہ الگ سے معلوم کر لیجیے گا، بھیڑ بکری وغیرہ پر کس اعتبار سے کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بہرحال مال نامی یعنی تجارت کا جو بزنس کا سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نصاب جو ہوتا ہے یہ ضروریات اصلی سے زائد ہوں، یعنی یہ تمام چیزوں پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی جاتی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ ضروریات زندگی سے زائد یہ سامان ہو۔ دیکھیے، سونا اور چاندی دو چیزیں ہیں جن کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر سونا اور چاندی آپ کے استعمال میں بھی ہیں تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن باقی چیزیں ہیں، آپ کے پاس نقد مال وغیرہ ہے تو اس کا ضروریات زندگی سے زائد ہونا ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے۔ اسی طرح ملکیت تام ہو، یعنی جو آپ کے پاس مال ہے اس پر آپ کی مکمل ملکیت ہو۔ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ پر قرض ہے، آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے لیکن 50,000 قرض بھی ہے، تو وہ 50 گویا کہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، لہذا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انسان کا مقروض نہ ہونا، قرض جو ہے اس سے خالی ہو جائے تب جا کر صاحب نصاب کا وہ اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں مطلب زکوٰۃ کے متعلق کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر جا کر واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوتی ہے؟ دیکھیے، سونا اور چاندی، اگر سونا آپ کے پاس صرف سونا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ صرف چاندی ہے تو چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر کسی انسان کے پاس سونا چاندی وغیرہ سب کچھ تھوڑے تھوڑے ہیں تو پھر اعتبار کیا جائے گا چاندی کی قیمت کا، تو صورت میں سونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چاندی کی قیمت آج کے اعتبار سے آج 46,000 روپے بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 46,000 روپیہ موجود ہو
اور اس پر سال بھی گزر جائے، ضروریات زندگی سے زائد ہو اور اس پر قرض بھی نہ ہو، ان تمام چیزوں سے خالی ہے، اس کے پاس 46,000 یا اس سے زیادہ کی رقم ہے، تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس پر سال گزر جائے، سال گزرے گا تب جا کر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو اس کی آپ ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سال کے درمیان میں نصاب اگر گھٹ جائے، ابھی آپ کے پاس اگر 1 لاکھ تھا اور بیچ میں جانے کے بعد مال آپ کا کم ہو گیا، 10,000 20,000 رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس دن آپ صاحب نصاب بنے، ایک اس دن کا، اور آخر میں جا کر جب دوبارہ یہی تاریخ آ جائے گی اس دن کا اعتبار ہوتا ہے، اول اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آخر میں بھی جا کر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں آخر میں، تب آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو جائے گی۔ بیچ میں آپ کا مال کم یا زیادہ ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، اگر آپ کا مال بڑھ گیا تو آخر میں جس وقت آپ کی آخری تاریخ آ جائے گی، اگر اس دن آپ کا مال بڑھا ہوا ہے تو جتنا بھی آپ کے پاس نقد مال موجود ہوگا، اس وقت جو آپ کے پاس صاحب استطاعت کے لیے جو مال آپ کے پاس ہوگا، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔